بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام نافع مدنی کے دوسرے راوی حضرت ورش ہیں، جن کی روایت امام نافع مدنی تک بلا واسطہ پہنچتی ہے۔ ایک بات عرض کر دوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو قرائے کرام کی اصطلاح میں استعاذہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسملہ، اور فقہائے کرام کی اصطلاح میں استعاذہ کو تعوذ اور بسملہ کو تسمیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ابتدائی قرأت سے پہلے استعاذہ تمام قرائے کرام کے نزدیک مستحب ہے، اور اس کے پسندیدہ الفاظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہیں، اور دوسرے الفاظ سے بھی استعاذہ جائز اور درست ہے۔ مثلا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا اعوذ باللہ القوی من الشیطان الغوی، یا اعوذ باللہ القادر من الشیطان الغادر۔ ان الفاظ سے بھی استعاذہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر قرأت بالجہر ہو تو استعاذہ کو بھی بالجہر پڑھنا چاہیے، اور اگر قرأت بالسر ہو تو استعاذہ کو بھی بالسر پڑھنا چاہیے۔ استعاذہ متفق علیہ طور پر غیر قرآن ہے، اس لیے استعاذہ کو قرآن پاک سے فصل کر کے پڑھنا چاہیے، یہی افضل اور بہتر ہے۔ بسملہ بین السورتین مختلف فی ہے۔ عند البعض بسملہ ضروری ہے، اور عند البعض ترک بسملہ ضروری ہے، یعنی یہ خلف واجب سے تعلق رکھتا ہے۔ بسملہ بین السورتین میں ورش کا اصول کیا ہے؟ یاد رکھیں، ورش کے لیے بسملہ بین السورتین میں 3 وجہیں ہیں۔ نمبر 1 سکتہ، جسے سکتہ طویلہ بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 وصل یعنی وصل محض۔ نمبر 3 اثبات بسملہ۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بین السورتین کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، کسی بھی صورت کو ختم کر کے دوسری صورت میں وصل کرتے ہوئے پڑھنے کو بین السورتین کہا جاتا ہے، خواہ بسملہ پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ اگر آپ نے بسملہ پڑھی تو اس کو فصل اصطلاحی کہتے ہیں، اور اگر آپ نے بسملہ نہ پڑھی تو اس کو وصل اصطلاحی کہتے ہیں۔ اور آپ نے روایت حفص میں جو پڑھا ہے، درمیانے قرأت شروع صورت میں بسملہ پڑھنے کی 4 صورتیں ہیں، جن میں سے 3 صورتیں جائز ہیں اور 1 صورت ناجائز ہے۔ مثلا وصل کل غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، یہ وصل کل ہے۔ ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، یہ فصل کل ہے۔ ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، فصل اول وصل ثانی۔ اور چوتھی جو ناجائز صورت ہے، وصل اول فصل ثانی، یعنی ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، یہ وصل اول فصل ثانی ہے، یہ صورت ناجائز ہے۔ روایت حفص اور قرأت سبا کے اصطلاحی فرق کو ذہن نشین رکھیں۔ روایت حفص میں
ملا کر پڑھنے کو وصل کہا جاتا تھا اور الگ الگ کر کے پڑھنے کو فصل کہا جاتا تھا۔ خواہ وصل کریں یا فصل کریں، بسملہ آپ نے روایت حفص میں پڑھا تھا، مگر یہاں پر قرأت سبا میں ترک بسملہ کو وصل کہتے ہیں اور اثبات بسملہ کو فصل کہتے ہیں۔ یعنی بسملہ پڑھی جائے تو فصل اصطلاحی، نہ پڑھی جائے تو وصل اصطلاحی کہتے ہیں۔ اگر آپ نے اتنی بات سمجھ لی تو آئیے اب اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ حضرت ورش کے لیے بین السورتین میں 3 وجوہ ہیں۔ پہلی وجہ سکتہ، اور یہی علامہ دانی کے مطابق اولا اور بہتر ہے، یعنی سکتہ ورش کے لیے بہتر ہے۔ دوسری وجہ وصل، تیسری وجہ اثبات بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، جسے فصل اصطلاحی کہا جاتا ہے۔ گویا ورش کے لیے وصل، فصل اور سکتہ تینوں وجہیں جائز ہیں۔ مثالوں سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ سکتہ کی مثال: غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، الف لام میم، یہ سکتہ طویلہ کی مثال ہوئی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، الف لام میم، وصل کی مثال: غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اثبات بسملہ یعنی فصل کی مثال: ذالک لمن خشی ربہ اذا زلزلت الارض زلزالها، ذلك لمن خشي ربه إذا زلزلت الأرض زلزالها، ذلك لمن خشي ربه، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها۔ سکتہ کی مثال میں ربہ اذا زلزلت الارض، ابھی ہمیں ارضو اور لرزو نقل کی بحث نہیں کرنی ہے۔ ذالک لمن خشی ربہ اذا زلزلت الارض، اور دوسری مثال وصل کی ربہ اذا، یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ پایا گیا، اس لیے ورش کے لیے طول کیا گیا۔ اور تیسری مثال اثبات بسملہ یعنی ربہ بسم اللہ، ربہ ہو ایک الف کی مقدار اور اس کے بعد بسملہ، ربہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض۔ تیسری مثال ان ربهم بهم يومئذ لخبیر، القارعة ما القارعة، ان ربهم بهم يومئذ لخبیر، القارعة ما القارعة، ان ربهم بهم يومئذ لخبیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعة ما القارعة۔ پہلی مثال لخبیر، را کو مرقق پڑھنا ہے اور اس کے بعد
القاریہ بغیر بسملہ کے. پھر وصل کرنا ہے لخبیر نل قاریۃ. نل قاریۃ اس لیے کہ یہاں پر حمزہ وصلی ہے اور تنوین کے بعد حمزہ وصلی ہے اور اس کے بعد لام ساکن ہے، اس لیے یہاں پر آپ نے ادغام کر دیا. اور تیسری مثال لخبیرو لخبیرو رم لخبی رم، کیونکہ تنوین کے بعد بسم اللہ کی با آ رہی ہے، اس لیے یہاں پر لخبیرم بسم اللہ لخبیرم بسم اللہ را کو باریک کرتے ہوئے یہاں پر اقلاب کریں گے اور بسملہ کو ملاتے ہوئے مل رحیم کی میم کو لام سے ملائیں گے اور پڑھیں گے. تو اس طرح سے ترتیب وال تینوں مثالیں تینوں جگہوں میں دی گئی، ضالین میں اور ربہ میں اور خبیر میں. یاد رہے آن لائن اصول و فروش قواعد و ضوابط کو سیکھا جا سکتا ہے، لیکن صحیح ادائیگی سیکھنے کے لیے بالمشافہ اجرا ضروری ہے. آخر میں ایک گزارش کروں گا کہ میری ایک کاوش انسانیت کا مسیحا نامی کتاب مجذوب الحال بزرگ حضرت بابا دکھن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوانح حیات میں ہے. اس کا مطالعہ کیا جائے اور اپنی نیک دعاؤں میں اس ناچیز کو یاد رکھا جائے. فقط والسلام. محمد شمیم.